الحمد لله الذي ذي المن والنوال والصلاة والسلام على صاحب الجود والكرم والجمال وعلى آله وأصحابه الذين أولي الفضل والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ صرف جو ترجمہ کیا ہے، یہ ما نافیہ کے بعد جو الا لگا ہوا ہے، عربی گرامر کی روح سے اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی کیا ہے، کوئی بات بڑھا کے نہیں کی میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمام جنوں کو، اور یہ تمام کا جو لفظ ہے، الجن پر بھی الف لام ہے، الانس پر بھی بولیے الف لام ہے۔ یہ الف لام استغراق کا ہے، عربی زبان میں الف لام کئی معنی کے لیے آتے ہیں، اس میں ایک معنی استغراق ہے۔ استغراق کہتے ہیں جمیع چیزوں کو اپنے اندر غرق کر لینا، اپنے اندر سمو لینا۔ تو الجن سے مراد بھی تمام جنات، اور الانس پر الف لام اس سے مراد بھی تمام انسان۔ ایسا نہیں کہ جوان تو عبادت کے لیے ہے، بوڑھے کو رعایت ہے، یا بوڑھا عبادت کے لیے ہے، جوان کو رعایت ہے۔ مرد کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عورت کو چھوڑ دیا ہے جی۔ غریب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، امیر کو رخصت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمام جن اور تمام انسان اللہ فرماتے میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اور آپ دنیا کی زندگی میں کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف کیا کریں؟ اللہ کی، مطلب تو یہی ہے۔ نہ میں نے کاروبار کرنا ہے، نہ کارخانہ چلانا ہے، نہ دکان چلانی ہے، نہ روزی کرنی ہے، نہ نوکری کرنی ہے۔ میں نے تسبیح لینی ہے، مسجد میں آنا ہے، مصلی پہ صرف اور صرف کیا کرنی ہے؟ آیت کا مصداق تو یہی ہے، آیت کا مطلوب تو یہی ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی رحم اور اس کے کرم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہمیں پیدا کر کے ہمیں ہماری ذات کے لیے فارغ بھی کر دیا۔ دن میں صرف 5 وقت اللہ نے فرمایا میرے در پہ آ جاؤ، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ بس 5 وقت کی حاضری ہے اور حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ باقی کاروبار کر، معاملات کر، دکان چلا، کارخانہ چلا، نوکری کر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر 5 وقت میرے در پہ حاضری لگوائے گا اور حرام چیزوں کو چھوڑ دے گا تو میں صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک، سونے سے لے کر جاگنے تک تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت بنا دوں گا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ نہ فارغ کرتا اور کہتا صرف میری عبادت کرنی ہے تو تخلیق انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ ہم صرف اس کی کیا کرتے رہتے جی؟ عبادت کرتے رہتے۔ لیکن اللہ نے کرم کی انتہا فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ، میں پہلے وہ آیت اور حدیث پڑھ لوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے تو پھر اس کے بعد بات آگے چلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس، الکیس عربی میں کہتے ہیں سیانہ، دانا، عقل مند، ہوشیار، چالاک۔ آج کی دنیا میں مولوی سب کو بھولا لگتا ہے،
اور کوئی مدرسے میں بچہ بھیج دے نا تو کہتا ہے بس فارغ ہی کر دیا بچے کو، ملا بنا دیا، یہ تو فارغ ہے، اسے دنیا داری کا کوئی پتہ، یہ سیانہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہوشیار۔ میری اور آپ کی زبان میں، ہمارے عرف میں، سیانہ وہ ہے، چالاک وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جسے چکر بازی آتی ہو، جسے 2 نمبری آتی ہو، جو آگے پیچھے کر لیتا ہو، جو ہیر پھیر۔ اور اللہ کے رسول کائنات کے سب سے بڑے سچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس، عقل مند وہ ہے، دانا وہ ہے، سیانہ وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، من دان نفسہ، جو اپنی ذات کو پہچان لے، وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو زندگی آنی ہے اس کی تیاری کے لیے عمل کرے، وہ سیانہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو مولانا مفتی محمد حسن صاحب ہیں لاہور والے جو ابھی مجلس ختم نبوت کے امیر ہیں، ایک جامعہ اشرفیہ جو مدرسہ ہے اس کے بانی تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، وفات پا گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، آج کے زمانے کی سب سے بڑی چالاکی اور سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ آپ آج کے زمانے میں اپنے ایمان کی دولت اور پونجی کو بچا بچا کر قبر تک لے جائیں، یہ آج کی سب سے بڑی ہوشیاری ہے، یہ آج کی سب سے بڑی چالاکی ہے۔ سب سے بڑا چالاک وہی ہے جو ایمان کی دولت کو بچا کے قبر تک لے جائے۔ اور حدیث میں آگے حضور نے کیا فرمایا، والعاجز، اور پاگل وہ ہے، بے وقوف وہ ہے، بھولا وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھتا ہے۔ بچوں کی خواہشات پوری کر دی ہیں، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بیوی کی فرمائشیں پوری کر دی ہیں، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، سارا سال اپنی خواہشات کے پیچھے بولے کتے کی طرح بھاگتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ کسی کو نذرانہ دے کے، کسی کو ہدیہ دے کے یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں لج پالاں دل لڑ لگیا، میرے پلے ہرے رہندے۔ ہاں، والعاجز، بے وقوف وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگائے، وتمنى علی اللہ، اور پھر بھی اللہ پہ بھروسہ رکھے، یہ بے وقوف ہے حضور، یہ بے وقوف پاگل ہے جو یہی بھروسہ رکھے کہ جی وہ تو غفور و رحیم ہے، خیر ہے، معاف کر دے گا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے سند کے اعتبار سے صحیح ترین حدیث۔ اب اس قرآن مجید کی آیت اور حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں چارہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہم نیک بن جائیں، چارہ کوئی نہیں، دوسرا آپشن ہمارے پاس کوئی نہیں۔ پھر اللہ کا مزید کرم دیکھیے، اللہ نے نیک بنانے کے لیے بھی رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنے حلقے احباب میں غور کیجئے، ہر شخص سوچ لے، پچھلے سال رمضان میں کتنے چہرے تھے جو اس سال نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ رمضان پہلے تو اللہ ہمیں نصیب فرما دے، آمین کہیں جس کو، اور اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق بھی اللہ ہمیں کیا فرما دے، عطا فرما دے۔ اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو رمضان تو ہے ہی مشق، ایکسرسائز، نیک بننے کا جم ہے رمضان، جم میں جاتے ہیں نا صحت مند بننے کے لیے، جسم کو صحت مند کرنے کے لیے آپ جم میں جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان کو صحت مند بنانے کے لیے ہمیں سال میں رمضان عطا کیا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی رمضان کا سورج طلوع ہوتا ہے ویسے ہی آسمان پر اللہ کی رحمت کا سورج بھی طلوع ہو جاتا ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا اور نیک بھی نہ بن سکا اور جنت بھی نہ لے سکا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے کی کیا عطا فرمائے جی، توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیدل چلنے کی کیا کر لیں، مشق کریں، ایکسرسائز کریں۔
تو ابھی 12 یا 13 دن باقی ہیں، تو رمضان آ رہا ہے، اس کی بھی مشق کریں جی، 1-2 روزے رکھ کے دیکھ لیں، جسم کو تھوڑا سا عادی بنا لیں۔ عشاء کی نماز جو 9 رکعت ہی پڑھتا ہے وہ 17 رکعت ہی پڑھنا ابھی سے شروع کر دے، ورنہ وہ تراویح میں بھاگے گا، اس کے سر میں پھر کیا ہوگا؟ درد ہوگا۔ یہ محنت سے ہوتا ہے بھائی، من جد وجدہ، حضور نے فرمایا محنت کرو گے ملے گا، محنت نہیں کریں گے نہیں ملے گا، مفت کی نہیں ہے، محنت جو کرے گا وہ پاتا جائے گا، اور جنہوں نے محنتیں کی انہوں نے پایا۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سناتا ہوں، آپ کی برکت سے ذہن میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک جہان بنایا ہے، یہ جہان اکبر، بڑا جہان، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ جہان جس میں اور آپ زندہ ہیں، اس کے 4 کونے ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے اور جنوب ہے۔ یہ جہان اکبر جو اللہ نے بنایا ہے، اس میں باغات ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، کہیں زیادہ ہیں کہیں تھوڑے ہیں۔ اسی جہان اکبر، بڑھ توجہ کرنا میری بات پہ آپ، اسی جہان اکبر کے اندر اللہ رب العزت نے پہاڑ بنائے ہیں، کہیں اونچے کہیں نیچے۔ اسی جہان اکبر کے اندر اللہ نے نہریں بہائی ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں چشمے ہیں۔ اسی جہان، بڑے جہان کے اندر اللہ نے ایسی زمینیں بھی بنائی ہیں جو کہیں سے سخت ہے کہیں سے نرم ہے۔ اسی جہان اکبر کے اندر اللہ رب العزت نے مرئی چیزیں، مرمری چیزیں بنائی ہیں جو دیکھنے سے ایسے لگتے ہیں جیسے شیشے کی ہوں۔ یہ جہان اکبر اللہ نے بنایا۔ اور ایک اللہ نے جہان اصغر بنایا ہے، ایک اللہ نے، توجہ ہے، ایک اللہ نے کیا بنایا ہے؟ جہان اصغر بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اور آپ، ہم جہان اصغر ہیں۔ جس طرح بڑے جہان کے 4 کونے ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، بعین ہی اسی طرح جہان اصغر جو میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے ہر شخص جہان اصغر ہے۔ ہماری بھی 4 جہتیں ہیں، آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے۔ جس طرح جہان اکبر، بڑے جہان میں جنگلات ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، پودے ہیں، ہمارے جسم پر بھی کہیں گھنے بال ہیں، کہیں زیادہ بال ہیں، کہیں ہلکے بال ہیں۔ جس طرح بڑے جہان کے اندر اللہ چشمے بہاتے ہیں، دریا بہاتے ہیں، نہریں بہاتے ہیں، اسی طرح ہمارے جہان اصغر کے اندر بھی خون کی شریانوں میں کہیں زیادہ خون دوڑتا ہے، کہیں تھوڑا خون دوڑتا ہے، کوئی بڑی شریان ہے، کوئی ہلکی شریان ہے، پتلی ہے، نہریں ہمارے اندر بھی جاری ہیں۔ جس طرح بڑے جہان کے اندر کہیں زمین سخت ہے کہیں نرم ہے، بعین ہی اسی طرح ہمارے اس جہان اصغر کے اندر بھی کہیں جسم سخت ہے کہیں نرم ہے۔ جس طرح بڑے جہان کے اندر اللہ نے پہاڑ بنا دیے، اسی طرح ہمارے اس جہان اصغر کے اندر بھی اللہ نے بونز بنا دی ہیں، کہیں بڑی ہیں کہیں۔ جس طرح بڑے جہان کے اندر اللہ نے مرمری چیزیں بنائی ہیں، اسی طرح ہمارے جہان اصغر کے اندر بھی اللہ نے آنکھیں لگائی ہیں لوتھڑے کی، دیکھنے سے لگتا ہے شیشے کی ہیں۔ اب سنیے، جہان اکبر بنایا کس نے بنایا؟ اونچا بولیے گا۔ جہان اصغر بنایا کس نے بنایا؟ جہان اکبر بنا کے تیرے میرے حوالے کر دیا، جہان اصغر بنا کے کہہ دیا کہ جہان اکبر تیرا، بس تو جہان اصغر میرا بن جا۔ بڑا جہان تجھے دیتا ہوں، تو نہروں پہ حکومت کر، تو دریاؤں پہ حکومت کر، تو پہاڑوں پہ حکومت کر، تو جنگلات پہ حکومت کر، سارا جہان اکبر تیرا ہے، لیکن یہ جو تیرا جہان اصغر میں نے بنایا ہے یہ صرف میرا ہے۔ آگے سنیے، جو اس جہان اصغر کو اللہ کا بنا دیتا ہے، جہانگیر صاحب توجہ، بڑی مزے کی بات ہے، جو اس جہان اصغر کو اللہ کا بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت جہان اکبر کو اس کا بنا دیتا ہے۔ اور بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن سے مثالیں ہیں، احادیث سے مثالیں ہیں، واقعات سے مثالیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بن کے بکے ہیں، مصر کے بازار میں بکے، قیدی بھی بنے، جیل میں گئے۔ ایک ایسا غلام جو بادشاہ گھرانے کے ساتھ جرم
کہ الزام کے اندر قید میں چلا جائے، ایسا غلام بادشاہ گھرانے میں کے ساتھ جرم کے الزام میں قید میں ہے، خاندان بھی کوئی نہیں، برادری بھی وہاں پہ کوئی نہیں، جیل میں ہے، غلام بن کے بکا تھا، لیکن جہان اصغر اس کا تھا تو اللہ نے جہان اکبر ایسا اس کا بنایا یوسف کا کہ مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کے تخت کا مالک بنا دیا، جہان اصغر جو سونپ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا نا انہوں نے، اگرچہ بڑے نخروں سے دیا لیکن دیا تو ہے۔ اللہ نے کیسا انعام فرمایا کہ 40 سال تک حضرت نہ کمانا ہے، نہ جانا ہے، نہ آنا ہے، ایک ہی میدان میں موجود ہیں۔ اللہ نے روزانہ من و سلوہ اتار کے آسمان سے انہیں روزی مہیا کی ہے۔ جہان اصغر اللہ کو دے دیا تو جہان اکبر اللہ نے ان کا بنا دیا۔ آج جہان اکبر کی تگ و دو ہے ساری، میں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں یہ ملے، وہ ملے، یہ ملے، یہ ملے، یہ ملے، یہ ملے، اور اپنا جہان اصغر اللہ کو دیا۔ نہ دل اللہ کا ہے، نہ رگوں میں دوڑنے والا خون اللہ کا ہے، رزق حرام سے جو دوڑ رہے اللہ کا کیسے بنے گا؟ دھوکے سے جو لیا ہوا مال ہے، اسی کا بنا ہوا خون ہے، جسم کی رگوں میں سرایت کر رہا ہے، اللہ کا بنے گا کیسے؟ نہ آنکھیں اللہ کی ہیں، اللہ کی حرام کردہ کو دیکھتی ہیں، اس سے رکتی، نہ کان اللہ کے ہیں، جسے اللہ نے حرام کیا اسے سنتی ہیں، نہ زبان اللہ کی ہے، نہ جائز باتوں کو بولتی ہے۔ جہان اصغر ہم نے اللہ کو دیا، اور جہان اکبر کے پیچھے حضرت باولوں کی طرح گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سورج کو کمر کر کے دوڑے جا رہے، ایک اللہ والے نے اسے دیکھا، کہا کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہا سائے کو پکڑ رہا ہوں۔ کسے پکڑ رہا ہوں؟ اپنے۔ اس نے کہا یہ تو کبھی پکڑائی نہیں دے گا تجھے، یہ تو کبھی تجھے پکڑائی نہیں دے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تو نے سورج کو پشت کی ہوئی ہے، سورج کو کمر کر دیے، سایہ کبھی پکڑائی نہیں دے گا، مرتے دم تک تجھے اپنے پیچھے دوڑائے گا۔ اگر سائے کو پکڑنا چاہتا ہے تو اپنا چہرہ سورج کی طرف کر لے، پھر تو سائے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا۔ دنیا کی مثال سائے جیسی ہے، اللہ کی رحمت کی مثال سورج جیسی ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو کمر کی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ بھاگ، نہ رمضان کا پتہ، نہ شعبان کا پتہ۔ اور اب تو شعبان کی 15 رات کے بارے میں بھی کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے۔ عمر بھائی وہ دیکھا، لیکن میں اس پہ چونکہ وقت گزر چکا ہے میں بیان نہیں کر سکا، ناگا ہو گیا میرا۔ 15 شعبان کے میسج کرتے ہیں، اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہو؟ بھائی تجھے اہمیت ہو نہ ہو، اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آ گئی ہے عبادت کے لیے تو مومن تو جنت میں کیوں جانے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور تو اسی کی تحقیق میں پڑا ہوا ہے کہ میں عبادت کروں یا نہ کروں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، رحمت کو پشت کی ہوئی ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ بھاگ۔ آج میں اور آپ تہیہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت کی طرف اپنا چہرہ پھیر لینا ہے، تو حضرت ہم آگے ہوں گے اور دنیا پیچھے۔ اور یہ نیکی یاد رکھیے، ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں جو حالات آ رہے ہیں، ان کے بیک اپ کے اوپر یا تو ہماری کوئی نیکی ہے یا ہمارا کوئی گناہ ہے، بس یہ طے ہے۔ جو اچھائی یا جو برائی ہمیں ملتی ہے، اس کے محرک اور اس کے رد عمل کے طور پر اس کے پشت پہ ہمارے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال ہیں، اچھا ہو رہا ہے، برے اعمال ہیں تو برا۔ نیکی سب سے بڑی دولت ہے، بولیے نیکی۔ اچھا، اس مجمع میں ماشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے، اکثر
जो साहिब औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें साहिब औलाद बनाए, और जो अभी तक कुंवारे हैं अल्लाह उन्हें ज़ौजा भी अता फरमाए। आप लोग औलाद के लिए क्या चाहते हैं? बैंक बैलेंस बना के जाएं, औलाद को काम आएगा? क्यों जी, हर इंसान सोचता है ना, जायदाद बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, प्लाजा बना दूंगा, एक कारखाना है दूसरा भी बना दूंगा, ये जायदाद है दूसरी भी बना जाऊंगा, तो औलाद क्या रहेगी? कमाता तू है, उड़ाती औलाद है, हिसाब भी तू देता है कब्र में जाके। कैसे दुख की बात है। और औलाद क्या करती है? हमारे जनूबी पंजाब में एक जगह है, 2 मरले भी जगह नहीं है हजरत, 2 मरले से भी कम एक जगह है, सड़क के बिल्कुल किनारे पे है, वो मैंने देखी हुई है। उसी सड़क के किनारे पे 1.25 मरले की जगह होगी, एक दुकान की जगह है, उस पे 2 कब्रें हैं, 2 कब्रें हैं, मैंने देखी है। वो किन की हैं? उन्हीं 1.25 मरले के लिए 2 सगे भाई अदालत में लड़ते रहे, नफरतें इतनी बढ़ गई, दोनों ने एक दूसरे को फायर मार के कत्ल कर दिया। उन दोनों के बाप ने दोनों को उसी जमीन में दफन करके लिख दिया कि इसी जमीन के लिए लड़ते लड़ते मरे हैं, इसी जमीन में चले जाओ। तो औलाद तो ये करती है, औलाद तो ये करती है। मैं आपको बताता हूं अल्लाह के कुरान से कि औलाद को क्या नफा देगा, बताऊं? मोहब्बत से सुनेंगे, तवज्जो है, सुनिए। आपने किस्सा सुना होगा, अच्छा बड़ी करामत है जी मुनव्वर भाई, बड़ी आप लोगों की बड़ी बरकत है। आप तलब से आते हैं, कारी साहब मैंने आपसे क्या कहा 11 बजे, मैंने कहा जुम्मा आप पढ़ा दे, मैं आ तो गया हूं, मुझे बुखार भी है, नज़ला भी था, जुकाम इतना, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं अल्लाह से दुआ मांग के आया कि अल्लाह जो लोग तलब लेकर आते हैं इनकी तलब के सदके कुछ कहने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह की ज़ात गवाह है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं आपको क्या आके कहूँगा। ये जो कहलवा रहा है अल्लाह मेरी ज़बान से, वो आपकी मोहब्बत के सदके अल्लाह कहलवा रहा है, आपके आने के तुफैल अल्लाह कहलवा रहा है। मेरे अंदर आज हिम्मत कोई नहीं थी, साफ साफ बता रहा हूँ आपको। सुनिए, औलाद को जो चीज़ नफ़ा देगी वो ना दुकान नफा देगी, ना जायदाद, ना माल। औलाद को जो चीज नफा देती है वो हमारी नेकी नफा देती है। मैं इसकी दलील कुरान से दे रहा हूं, सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने भेजा किसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने किस्सा सुना है, वो बच्चा खेल रहा था, खिजर ने उसे क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। कश्ती वालों ने मुफ्त सवार किया, किराया नहीं लिया, तो उनकी कश्ती में छेद कर दिया। हजरत मूसा ने कहा बाबा तू बड़ा अजीब है, बच्चा खेल रहा था तूने उसे मार दिया, कश्ती वालों ने मुफ्त हमें लेकर गए, तूने कश्ती में छेद कर दिया। हजरत खिजर ने कहा मैंने तुझे कहा नहीं था तेरे अंदर मजाल नहीं है मेरे साथ रहने की? हजरत मूसा ने कहा अच्छा चलो वह एक चांस और दे दो, मैं तेरे साथ रहूंगा, खैर है, मैं अब नहीं पूछूंगा। कहा चलो। आगे बस्ती में गए, भूखे थे, इतनी देर से सफर कर रहे हैं। बस्ती वालों से कहा भी हमें खाना खिलाओ। बस्ती वालों ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, जाओ अपना कमाओ और खाओ। जा रहे थे, आगे देखा दीवार है कच्ची, गिरने के करीब है, गिरने के करीब। हजरत खिजर ने उसकी मजदूरी शुरू कर दी, बनाना शुरू कर दिया उस दीवार को। हजरत मूसा भी साथ हैं, यूशा बिन नून भी साथ हैं, ये नबी हैं, खिजर भी नबी, मूसा भी नबी, और अक्सर उलमा के नजदीक यूशा भी नबी। 3 नबी एक दीवार की मजदूरी करके उस दीवार को बना रहे हैं। हजरत मूसा लड़ पड़े। हजरत मूसा ने कहा बाबा मैं तेरे साथ मजीद नहीं रह सकता, तेरी हरकतें ही अजीब हैं। और जिस कश्ती ने किराया नहीं मांगा उनकी कश्ती में छेद कर दिया, और जिस बस्ती वालों ने खाना ही नहीं दिया उनकी दीवारें बना रहे और हमसे भी मजदूरी करवा रहे। तो हजरत खिजर ने कहा हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनक, ये मेरे और तेरे दरमियान जुदाई का वक्त आन पहुंचा है। अब मैं तुझे बताता हूं कि मैंने ये 3 काम क्यों किए। बच्चा
والدین مومن ہیں، بچے نے آگے چل کے والدین کو کفر کا ذریعہ بننا تھا، میں نے بچے کو اس لیے مار دیا۔ کشتی، آگے بادشاہ کھڑا تھا، اچھی اچھی کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، اگر ان کی کشتی پہ بھی قبضہ کر لیتا تو یہ بھوکے مر جاتے، میں نے ان کی کشتی میں چھید کر دیا۔ کہا اچھا دیوار کیوں بنائی؟ سنیے جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے الفاظ اللہ نے قرآن میں فرمائے، خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں نقل کیا مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے۔ حضرت خضر کہنے لگے موسیٰ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو دیوار ہے یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کا چھپا ہوا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، بچے معصوم ہیں، بستی والے کھا جاتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیوار بچوں کی، خزانہ ان کا، تجھے مجھے کیا پڑی کہ ہم بھوک کی حالت میں ان کی دیوار کی مزدوری کر کے مرمت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے جواب دیا، سنیے دل کے کانوں سے سنیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا موسیٰ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، جو باپ تھا وہ نیک تھا، جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر میری اور آپ کی زندگی نیکی کے معیار پہ گزر گئی تو اللہ ایسی کفالت فرماتے ہیں کہ نبیوں سے بھی مزدوری کروا دیتے ہیں، ایسی کفالت فرماتے ہیں، ایسی کفالت فرماتے ہیں۔ تو اولاد کو جو نفع دے گی وہ نیکی نفع دے گی، ایک یہ قرآن سے بتایا۔ اب آپ کے ذمے ہے، آپ اپنے ذہن کو دوڑائیے اور دیکھیے ان لوگوں کی اولادوں کو جن کے ماں باپ نیک رہے، جن کے ماں باپ کیا رہے، ان کی اولادوں کو اللہ نے کیسا رنگ لگایا۔ اب تجربہ کر لیجئے گا اس بات کا، کھلی دعوت دے رہا ہوں آپ کو، منبر رسول پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہو نہیں سکتا ماں باپ نیک ہوں اور اللہ اولاد کو اکیلا چھوڑ دے۔ عربی زبان میں جو ابو کا لفظ ہے اس کا اطلاق بڑا وسیع ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے حضرت وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، وہ باپ 7ویں پشت کا تھا۔ کون سی پشت کا؟ ہاں، زندگی نیکی پہ گزری ہو تو اللہ 7 نسلوں کو اس کا پھل کھلاتے ہیں۔ بھائی نیک بنانے کا سیزن آ رہا ہے، وہ سیزن ہے رمضان۔ وہ کون سا سیزن ہے جی؟ نیک بنے گا وہی جو سیزن لگائے گا۔ کاروباری حضرات کا جب سیزن آتا ہے آپ دیکھتے نہیں، ہر طرف سے پابندی لگا دیتے ہیں، شادی پہ نہیں جاؤں گا، جنازوں پہ بھی نہیں جاؤں گا، دوست احباب سے بھی نہیں ملوں گا، بھائی کہاں پہ گم ہو؟ بھائی میرا سیزن ہے، میرا کیا ہے، محنت کروں گا، سیزن تو مہینے بعد ختم ہو جائے گا، سیزن کما لوں گا، پورا سال کھاؤں گا۔ تو رمضان سیزن ہے، سیزن لگا لیجیے، اللہ رب العزت پورا سال نعمتوں کی برسات میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ 11۔ انہوں نے گناہ کیا نا، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف نے معاف کیا تھا، حق جو یوسف کا تھا، بھائی نے معاف کیا تو اللہ نے بھی سب کو کیا کر دیا۔ تو جس طرح ایک حضرت یوسف کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا، علماء لکھتے ہیں اللہ رب العزت ایک رمضان کے مہینے کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان آنے والا ہے بھائی، اگلا جمعہ نہیں تو اس سے اگلا جمعہ ہم کس میں ہوں گے؟ رمضان۔ ہر چیز چھوڑ دیجئے، ایک مہینے میں کوئی قیامت نہیں آنی، خاص طور پہ یہ جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ ایک مہینہ ہر چیز سے، جو چیزیں کہتے ہیں نا وہ رابطہ کیا کر لیں، توڑ دیں، منقطع کر دیں۔ کوئی قیامت، اس کے اندر قرآن مجید داخل کریں، دفتر میں ہے اس کو کھول کے قرآن پڑھیں، مناجات پڑھیں، معمولات زندگی بنائیں، کوشش کریں پہلے تو ہر ہفتے میں ایک ختم قرآن کا، 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھ لیں۔ ایک منزل پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو 10 دن میں ایک قرآن ختم کریں رمضان میں، یہ کوشش کریں، ارادہ عزم کر لیں۔
या तो 7 दिन में ख़त्म या फिर 10 दिन में ख़त्म। कोई नमाज तकबीर उला से कज़ा नहीं होगी, मेरी इरादा कर लें। रमज़ान में इंशाअल्लाह कोई नमाज, कोई मरता है मर जाए, गाड़ी निकलती है निकल जाए, गाहक भागता है भाग जाए, मुआहिदा ख़त्म होता है हो जाए, रमज़ान में तकबीर उला से नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। हल्की अफ्तारी करनी है, ये मैं तफसीली बात अगले जुमे आपसे करूंगा इंशाअल्लाह। अफ्तारी क्या करनी है? इतने समोसे, इतने पकोड़े, मगरिब भी नहीं पढ़ी जाती, फिर मगरिब भी नहीं पढ़ी जाती, इशा तो दूर की बात है। हल्की अफ्तारी करनी है, मुकम्मल तरावी पढ़नी है। और ये मसला नहीं पूछना तरावी 20 पढ़ूं या कितनी पढ़ूं, तो 20 से ज़्यादा पढ़ भाई। इन मौलवियों की इन बातों में ना आया करो आप। जो बात करें ना इस कान से सुन के दूसरे से नहीं निकालनी, उसी से निकाल देनी है। जिस कान से सुननी है उसी से निकाल देनी है। बस अल्लाह को राज़ी करने के पीछे लग जाएं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़िए, सुन्नतों के बाद जमात होगी इंशाअल्लाह।